میں خطاب کے لیے التماس گزار ہوں۔ ہمارے 5 روزہ درس عرفان القرآن کے آج کے مہمان خطیب شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میری مراد حضرت علامہ پروفیسر اعجاز احمد ملک صاحب، آپ نعرے سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کی مقدس ترین گھڑیاں وقت فجر میں اور آپ منہاج القرآن کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اس قدر خوبصورت اور محبت بھرے انتظامات پر منہاج القرآن حاصل پور کے جملہ احباب، علماء کونسل، یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور ویمن لیگ کی باجیاں، جن کی دعوت، محبت اور محنت کے طفیل آج میں اور آپ اس خوبصورت بزم میں قرآن سننے اور سنانے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، دعا گو اللہ رب العزت یہ 5 روزہ سلسلے کو اسی طرح محبت کے ساتھ تکمیل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہمارے درمیان ذی قدر سادات اعظام، معزز علماء کرام، قراء، حفاظ، ثناخان مصطفیٰ اور معاشرے کے ہر طبقے کے نمائندہ معززین تشریف فرما ہیں۔ کل کا موضوع بھی آپ نے سماعت فرمایا اور آج ہمارا موضوع سخن ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کے من جملہ امتیازات میں سے امتیاز یہ ہے کہ اسلام عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ بے شمار امتیازات اللہ رب العزت نے اسلام کو عطا فرمائے، مگر اعمال اور عقائد کا مجموعہ یہ امتیاز سب سے بڑا امتیاز ہے۔ عقائد ایمانیات ہے، عقائد اصول دین ہے، عقائد علم الکلام ہے، عقائد کو دین میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اور اعمال کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اعمال کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، ان میں سے بھی فرض ہیں اور عقائد کی بھی، مگر جب دونوں کو دیکھا جائے تو عقائد کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے۔ عقائد کا نمبر پہلا ہے اور اعمال بعد میں ہے۔ عقائد کو ایک کم کریں، بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح اعمال کے مقابلے میں عقائد کو اہمیت ہے، اسی طرح عقائد کے لسٹ میں عقائد کے لسٹ میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی عقیدہ۔
عقائد کی ایک لسٹ ہے، اور کسی عقیدے، صحیح عقیدے کا انکار دین کا انکار ہے، مگر عقیدہ توحید ان عقائد میں بھی پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ سارے عقائد بھی عقیدہ توحید کے لیے، پھر اگر میں یوں کہوں کہ سارے اعمال بھی عقیدہ توحید کے اظہار کے لیے، تو غلط نہ ہوگا۔ پھر اگر ہم یوں سمجھیں کہ سارے کے سارے اسلام کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کو ایک جان کر زندگی اسی ایک ہونے پر قربان کر دی جائے، عقیدہ توحید۔ اسی لیے آج منہاج القرآن کے دروس کا اہم درس عقیدہ توحید ہے۔ اس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا۔ خواتین و حضرات، عقیدہ توحید فقط الفاظ کا گورکھ دندہ نہیں، فقط کیل و کال اور مناظروں کا موضوع نہیں، عقیدہ توحید لفظوں سے سمجھ آنے والا عقیدہ ہی نہیں، یہ فقط الفاظ کیل و کال یا مناظرے سے نہیں، عقیدہ توحید در حقیقت ایک حال اور کیفیت کا نام ہے۔ جب یہ عقیدہ ایک حال اور کیفیت بن جائے اور یہ کیفیت اندر سے پھوٹے، فقط زبان تک نہ ہو، یہ عقیدہ جب اندر سے پھوٹے تو یہ نور بن کے جھلکتا ہے۔ پھر جس کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے اسے فقط مناظرے کیل و کال یا تقریروں سے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کردار میں بھی عقیدہ توحید، وہ گفتار میں بھی عقیدہ توحید، وہ چلتا پھرتا رب کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسے لفظ کہنے سے پہلے ارے دنیا جب اس کے چہرے کو تکتی ہے تو اسے رب سے محبت ہو جاتی ہے، جو اسے ملتا ہے تو اسے رب کے ایک ہونے پر یقین ہونے لگتا ہے۔ ارے توحید ایک لذت آشنائی کا نام ہے، توحید ایک نشے کا نام ہے۔ یہی لذت آشنائی مل جائے، مال تو مال، پھر بدر سے لے کے کربلا تک پورا کنبہ توحید کے نام پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ جب تک عقیدہ توحید کو ہم فقط لفظوں میں تولتے رہے، جب تک یہ ہمارے مناظروں کا موضوع رہے، تو یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث رہتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج عقیدہ اس دور پرفتن میں عقیدہ توحید بیان کرنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بیان کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں اور سننے والے بھی دو طرح کے۔ بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں گے آپ کہ پہلے تو ہمارے سٹیج پر عقیدہ توحید کما حقہ بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس اور کانفرنسیں عقیدہ توحید کو بیان تک نہیں کیا جاتا ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ممبر و محراب اور سٹیج سے عقیدہ توحید بیان کیا جا رہا ہو تو سننے والوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ توحید بیان کر رہا ہے، یہ کہیں ادھر والوں میں سے تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں توحید والوں میں سے تو نہیں ہو گیا۔ وہ سننے والا سننا ہی نہیں چاہتا کہ یہ اور عقیدے والا ہے، یہ اور طرف کا ہے۔ عقیدہ توحید کسی ایک مسلک کی پہچان نہیں ہے، عقیدہ توحید کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ سارے عقیدے بیان کیے جائیں، ازبر کر لیے جائیں، عمل کیا جائے، اور جو عقیدہ توحید سے واقف نہیں ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اوروں کے خوف اور ڈر سے عقیدہ توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف لوگ عادی ہو گئے ہیں کرامات سننے کے، معجزات سننے کے، واقعات سننے کے، سر کے ساتھ محبت بھری آوازیں سننے کے۔ ہم علم اور قرآن کی باتیں شاید سننا پسند ہی نہیں کرتے، اسی لیے سنانے والے بھی دلچسپی سے نہیں سنا کرتے۔
عقیدہ توحید کا بیان فساد اور بگاڑ کی وجہ کب بنتا ہے؟ بیان کرنے والوں کا دوسرا رخ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب بیان کیا جاتا ہے تو شاید سمجھا یہ جاتا ہے کہ میں لوگوں کو لوگوں سے بیگانہ کر دوں، تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ میں لوگوں کو اولیاء اللہ سے جدا کر دوں تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ میں لوگوں کو نبی کے صفات بیان کرنے سے ڈرا دوں تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے نام پر ولایت کے در سے دور لے جایا جاتا ہے، عقیدت کے نام پر نبوت کی محبت اور نبی کے مقام سے دور لیا جاتا ہے۔ گویا عقیدہ توحید کی آڑ میں ولایت سے نفرت اور رسالت کی تنقیص کی جاتی ہے، اور یہ مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاشرے میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ عقیدہ توحید فرقہ واریت کی بنیاد نہیں ہے، عقیدہ توحید تو ایک جام ہے جو بکھرے ہوں کو ملانے والی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو ایک رب کو مانتا جاتا ہے وہ جدا جدا رستے چھوڑ کے صراط مستقیم پر چل کر امت واحدہ بن جاتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم صرف توحید کے نام پر لڑائی جھگڑے، جدا جدا جماعتیں، مشرق مسلب، حتیٰ کہ عقیدہ توحید کے نام پر جدا جدا مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ افسوس نہ ہو تو کیا ہو، دل خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے۔ عقیدہ توحید مغایرت کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مغایرت یا توحید اور رسالت کی مغایرت کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ توحید در حقیقت ایک لذت آشنائی ہے، ایک نشہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ وقت مختصر ہے اور کچھ ہمارا خطاب بھی روٹین سے 5-10 منٹ لیٹ شروع ہو رہا ہے، آپ بھی وقت پہ تشریف لائیے، اور انشاءاللہ تعالی کل 5:30 سے پہلے خطاب شروع ہو جائے گا۔ آپ بھی فوراً نماز کے بعد آئیے، اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنائیں کہ 5:30 تک خطاب شروع ہو جائے، تاکہ وہاں 6:30 اور 6:45 سے پہلے بات ختم ہو جائے۔ اپنی اس تمہیدی اور ابتدائی گفتگو کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ اخلاص کا انتخاب کیا ہے۔ الحمد سے لے کے ناس تک یوں تو سورہ توحید کو بیان کرنے کے لیے بے شمار، مگر خالق کائنات نے توحید کا جو سب سے جامع تصور دیا ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے۔ الحمد سے لے کے ناس تک آپ کو سینکڑوں آیات ملیں گی عقیدہ توحید کے لیے، مگر سورہ اخلاص جامع ترین سورہ ہے، اور اس سورہ کا کمال یہ ہے کہ یہاں جس سے پوچھیں گے اسے یاد ہوگی، بچہ، بوڑھا، بزرگ، ان پڑھ، خواتین، بچے، جس سے پوچھیں گے سورہ اخلاص اسے یاد ہوگی۔ وجہ کہ باقی قرآن ہم زمین پہ سیکھتے ہیں، اور سورہ اخلاص وہ سبق ہے جو زمین پہ بھیجنے سے پہلے رب نے روحوں کو الستو بربکم کی صورت میں خود پڑھایا تھا۔ زمین پہ آنے سے پہلے رب نے روحوں سے اقرار توحید خود کرایا تھا۔ یہ توحید اور اخلاص کا سبق ہم زمانے میں آنے سے پہلے پڑھ چکے، بس یہاں ایک دفعہ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد خود زبان پر جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ توحید یا سورہ اخلاص میں توحید کے ارکان بنائے ہوئے ہیں، ارکان 7۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حج کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں، ایک رکن چھوڑ دیا جائے تو سارا حج گیا۔ نماز کے ارکان میں ایک رکن جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے ساری نماز گئی۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے بھی ارکان ہیں، اور وہ 7 ارکان، 7 ارکان ہیں سورہ اخلاص کی روشنی میں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اگنور کیا یا کسی ایک کو جان بوجھ کے مس کیا، باقی ساری توحید کسی کام کی نہیں ہے۔ میں پہلے 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
اور کوشش کروں گا کہ اگلے مقررہ وقت میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اس کا پہلا رکن اور پہلا پوائنٹ ہے واسطہ رسالت، دوسرا ہے ذات حق کا فوق الادراک ہونا، تیسرا ہے احدیت، چوتھا ہے لا والدیت، پانچواں ہے لا ولدیت، چھٹا ہے سمدیت، ساتواں ہے لا کفیت۔ یہ 7 ارکان ہیں۔ توحید کے سبق کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا سورہ اخلاص کی روشنی میں، سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید ہے، اور توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ بولے ایک ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سبق توحید کا آغاز ہونا چاہیے تھا اللہ احد، اللہ ایک ہے، مگر سورہ اخلاص کا آغاز مالک نے اپنے اسم سے نہیں فرمایا۔ چاہیے یہ تھا کہ مالک چاہتا یہ ہے کہ بندے میری عبادت کریں، میری توحید کا جام پیے، تو دنیا سے توجہ ہٹا کے آغاز یہ ہونا چاہیے تھا اللہ احد، مگر اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس میں اللہ سے نہیں ہے، لفظ قل سے ہے، اور قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے۔ آپ سے مراد آپ اور میں نہیں ہے، ایک واحد ذات مراد ہے، یہاں جمع کا صیغہ نہیں، ایک ذات مراد ہے، آپ فرما دیجئے۔ گویا رب فرما رہا ہے اے محمد، اے نبی، اے محترم محمد، اے مکرم نبی، آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی یہاں مضمون وحدانیت کا ہے، اللہ کا ایک بیان ہونا ہے، وحدت مطلقہ کا بیان ہے، مگر رب نے خود بھی نہیں کیا، فرمایا کل پیارے آپ فرما دے۔ مولا اس میں راز کیا ہے کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ ایک ہوں، مگر رب چاہتا یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ مضمون توحید کا ہو، زبان آپ کی ہو۔ رب چاہتا یہ ہے کہ لوگ مجھے ایک بھی جانے تو زبان مصطفیٰ سے جانے ہیں۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ فقط مجھے ایک جانا جائے، تو پہلی غلط فہمی دور کیجئے، اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں ہے، زبان مصطفیٰ کو مان کر رب کو ایک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ کل کہہ کے اللہ رب العزت نے در مصطفیٰ پر متوجہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خود رب کی تلاش میں نکل پڑو، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ادراک کی بنیاد پر، اپنی ریسرچ کی بنیاد پر، کسی کے کہنے کے بنیاد پر۔ رب کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، رب کا کوئی پتہ نہیں ہے، رب کا ایک ہی ایڈریس ہے۔ کل کہہ کے رسالت کی طرف متوجہ کیا، در مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیا، نسبت محمد کی طرف متوجہ کیا۔ میرے مصطفیٰ آپ فرمائیں کوئی خود سے مجھے ایک جانے، یہ علم وحدانیت ہے، یہ علم توحید ہے، عقیدہ توحید نہیں۔ علم توحید کو ہم غلط فہمی سے عقیدہ توحید سمجھ بیٹھتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم توحید سکھ کے پاس بھی ہے، علم توحید کسی نہ کسی صورت میں عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ علم توحید تو دہریہ کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ خدا کے کچھ صفات کا انکاری ہوتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا انکاری نہیں ہوتا۔ دنیا میں کئی گمراہ لوگ ایک پاور کا یقین رکھتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس کے قائل تو دنیا میں کئی ملیں گے۔ میرے مصطفیٰ مجھے ماننے والے تو ہیں، پھر ایک ماننے والے بھی ہیں۔ میں صرف اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ تجھے مان کے میری عبادت کی طرف آئیں۔ جو تجھے مان کے میری طرف آئیں گے میں انہیں دولت ایمان عطا فرما دوں گا۔ کل کہہ کے اللہ رب العزت نے در مصطفیٰ دکھایا امت کو، اور جب تک هو اللہ احد سے پہلے کل رہے گا تب تک ختم نبوت کا جھنڈا بلند رہے گا، تب تک میرے آقا آخری نبی ہیں۔ کسی ناپاک سازش کی اس وقت تک کامیابی ممکن ہی نہیں جب تک سورہ اخلاص کے آغاز میں لفظ کل رہے گا۔ کل
عنوان رسالت ہے، عنوان توحید نہیں ہے۔ قل عنوان رسالت ہے اور عنوان توحید تو ہے اللہ هو اللہ احد، عنوان توحید تو اللہ ہے۔ یوں قل کے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری محبت کی باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، مگر ایک بات کر کے ہم آگے سورہ مبارکہ کے دوسرے لفظوں کی طرف بڑھتے ہیں درس میں، کہ بات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کے لیے سورہ اخلاص میں لفظ استعمال ہوا ہے احد، توحید خود مصدر ہے باب تفعیل کا، اور توحید کا لغت کے اعتبار سے معنی ایک نہیں ہے، ایک ہونا ہے۔ اردو سے تعلق رکھنے والے، علم سے تعلق رکھنے والے اس معنی کو فوراً پک کر لیں گے کہ توحید باب تفعیل سے ہے اور یہ مصدر ہے اور اس کا مادہ وحدہ ہے اور واحد اس سے مشتق ہے، اور توحید کا معنی ایک ہونے کے، ایک کرنے کے ہیں، توحید ایک کرنے کے ہیں مصدر کے اعتبار سے۔ اب جب واحد اس سے مشتق ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے احد، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ آج بڑے سادہ لفظوں میں بتا دیا جاتا ہے جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ موحد ہے، کبھی بھی نہیں۔ ایک کی تعریف کیا ہے؟ ایک کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ اور میں بیٹھے ہیں جتنے بھی، اگر ہم پوچھیں ایک کس کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک ایک کو کہتے ہیں، لفظ نہیں ملیں گے آپ۔ ہم کسی سے پوچھیں گے، سمجھیں گے کہ ایک کس کو کہتے ہیں، ایک کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر ریاضی سے متعلقہ ہے اس سے پوچھیں گے کہ ایک کس کو کہتے ہیں، تو ریاضی اور سائنس کا استاد ایک کی تعریف بتائے گا، ایک تو ایک، وہ انفینٹی زیرو کی بھی تعریف بتائے گا کہ زیرو کی بھی تعریف ہے۔ اور ایک کس کو کہتے ہیں؟ علم الاعداد اور ریاضی کا ماہر ایک کی تعریف بتائے گا نصف الاثنین واحد، کہ دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ سمجھانا ہو نا بچے کو کہ ایک کسے کہتے ہیں، کا دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے نصف کو ایک کہتے ہیں، یا دوسری سادہ تعریف، دو آدھوں کو ملانے سے ایک وجود میں آتا ہے، دو نصف کو ملانے سے ایک وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک کی تعریف ہے، کریکٹ، کہ ایک وہ ہے جو دو کا آدھا ہے، ایک وہ ہے جو دو آدھوں کو ملانے سے وجود میں آتا ہے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور ایک ہوتا ہے، ویسے تو ایک ون کو کہتے ہیں نا ایک، مگر 100 کا نوٹ ایک ہوتا ہے، مگر اس میں روپے 100 ہوتے ہیں، وہ ہوتا ایک ہے، مگر آپ اسے ایک میں صرف نہیں کرتے، کہتے ہیں اس میں 100 ہیں، وہ ہوتا ایک ہے۔ ہم یہاں ایک بیٹھے ہیں، انسان، اللہ کی مخلوقات بہت ہیں، ایک مخلوق فرشتہ ہے، ایک مخلوق جنات ہے، ایک مخلوق انسان ہے، یوں ایک لسٹ ہے حیوانات کی، ہم ایک بیٹھے ہیں، لیکن گنے جائیں تو 500,000 مرد ہیں، 500,000 عورتیں ہیں، ہم ہیں 1000، مگر پوچھے گے کون ہے؟ ایک انسان ہے۔ جنات ہوں گے مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ہوں گے نہیں ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، مگر میں دکھنے کی بات کرتا ہوں کہ ہم یہ بھی ایک بیٹھے ہیں، انسان ایک ہے۔ یہ میرے پاس گھڑی ہے، یہ کتنی ہے؟ بولیں، ایک گھڑی ہے، مگر اس میں 3 سوئیاں ہیں، اس میں 12 عدد ہیں، نہ جانے اس میں اندر کتنی مشینریاں ہیں، نہ جانے اس میں کتنی کڑیاں ملا کے یہ چین بنی ہے اس کی، مگر کہنے کو یہ بھی ایک ہے جو جزیات سے مل کے بنی ہے، کہنے کو آپ بھی ایک ہیں مگر یہ افراد سے بنے ہیں، کہنے کو ریاضی کا ایک بھی ایک ہے مگر وہ 2 کے ایک بنا ہے یا 2 سے ایک بنا ہے۔ سنے اللہ سے محبت کرنے والے، جب کہا اللہ ایک ہے
اور تو نے خود سوچا کہ اللہ ریاضی والا ایک ہے، موحد نہیں مشرک ہو جائے گا۔ اگر تو نے سنا کہ واحد جنسی ہے، ایک واحد عددی ہے، وہ بھی اللہ نہیں ہے، ایک واحد جنسی ہے، وہ بھی اللہ نہیں ہے، ایک واحد نوعی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ علم نے کہا بس، سائنس نے کہا بس، مگر اللہ یہ ایک نہیں ہے، تو مولا یہ انسان کدھر جائے؟ رب نے فرمایا کل میرے مصطفیٰ ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک سمجھنے کے لیے یہ ریاضی کے دروازے پہ جائے، سائنس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، یہ دنیا سے پوچھے، اسے بتاؤ، کسی اور سے نہ پوچھنا۔ رب واحد حقیقی ہے اور حقیقت کو سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہی بتائے گا جو ایک دیکھ آیا ہے، وہ ایک دو سے نہیں بنا، وہ ایک اشتراک سے نہیں ہے، وہ ایک جزیات سے نہیں ہے، وہ ایک اعضاء سے نہیں ہے، پھر وہ ایک کیسا ایک ہے جس کا جز نہیں، پھر وہ ایک کیسا ایک ہے جس کا عضو نہیں، پھر وہ ایک کیسا ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک ہی ذات نے سمجھا، معراج کی ذات سامنے بٹھا کے شاہد بنا دیا، قل هو اللہ احد، لوگوں اس اللہ کو ایک مانو جسے مصطفیٰ دیکھ کے آیا ہے۔ کل کہہ کے واسطہ رسالت۔ یہ ساری گفتگو توحید کی جب میں نے آپ کو سامنے رکھی تو توحید ایک خبر ہے اور حضور کی ذات مخبر صادق ہے۔ خبر کی اہمیت خبر دینے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خبر دینے والا سچا ہے تو اس کی بات کو اتھینٹک تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں اگر ایک بھاری جملہ عرض کروں جو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب التوحید میں، کہ ذاتی علم اور تحقیق کی بنیاد پر خالق کی پہچان ایمان نہیں ہے، وہ چاہے اس زمانے میں ہو یا آج ہے۔ ذاتی علم اور تحقیق کی بنا پر خالق کی پہچان ایمان نہیں ہے، پیغمبر کے واسطے سے خالق کی پہچان ایمان ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور اگلا جملہ جو علماء کی نظر علم کہ عقیدہ توحید خود عقیدہ رسالت کے واسطے کا طالب ہے۔ آج تو واسطہ وسیلہ کا لفظ منہ پر لاتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ واسطوں کے قائل ہے، یہ وسیلوں کے قائل ہے۔ عقیدہ توحید خود واسطہ رسالت کا طالب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ واسطے کا طالب ہے، وہ جدا بات ہے۔ عقیدہ توحید خود واسطہ رسالت کا طالب ہے۔ عقیدہ توحید چاہتا یہ ہے کہ مجھے نبوت کے ساتھ بیان کیا جائے، بنا نبوت کے عقیدہ توحید کبھی کامل اور قابل یقین نہیں ہوتا۔ اس جملے پہ غور کریں، بنا نبوت کے علم توحید قابل یقین تب بنا جب نبوت کی تصدیق آئی ہے، جب رسالت کی تصدیق آئی ہے۔ اس کی اگر کوئی دلیل پوچھے گا تو سورہ بقرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ظاہری آخری لمحات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت بھیجی، آخری وقت تھا، تو قرآن نے اس کو بیان کیا، اذ حضر یعقوب الموت فام کنتم شہداء۔ اور اللہ نے پوری توجہ دلائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ وہ ذرا منظر یاد کرو کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، کہ جب آخری لمحات ہوتے ہیں، اللہ کسی اولاد کو یہ دکھ نہ دکھائے کہ اولاد کی جھولی میں ماں رخصت ہو رہی ہو، اولاد کی جھولی میں باپ، مگر یہ ایک آفاقی سچ ہے، پیغمبروں بھی رخصت ہوئے، ہم میں سے جن کے ماں باپ رخصت ہوئے اللہ انہیں بخشش عطا فرمائے۔ آخری وقت میں اگر موقع ملے تو ماں بیٹوں سے کیا بات کرے گی، باپ بیٹوں سے کیا بات کرے گا۔ اس قول لبنی ہے، رب نے وہ باپ بیٹے کا مکالمہ بیان کیا، حالانکہ یہ ہم سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، مگر اللہ نے اس کو پسند فرمایا اور قرآن کا حصہ بنایا۔ اس قول لبنی ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی ظاہری آخری سانسوں میں بیٹوں سے پوچھا، کیا ما تعبدون من بعدی،
میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پیغمبر اپنے صاحبزادوں سے پوچھ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہے. معاذ اللہ پیغمبر کو کیا اپنی تربیت پہ شک ہے کہ میں ان کو سکھا نہیں سکا، یا پیغمبر امتحان لے رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، یا بیٹوں پر شک ہے؟ مگر پیغمبر سوال کر رہا ہے آخری سانسوں میں، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب ایک ہی بنتا ہے، اللہ کی. اور آخری وقت میں مختصر باتیں کی جاتی ہیں تاکہ سوال کرنے والے کو جلد جواب ملے. پتہ نہیں کتنے لمحے باقی ہیں. جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی. مگر بیٹے جانتے تھے کہ بابا کیوں سوال کر رہے ہیں، ہمارا بابا کا دل کیسے خوش ہوگا، ہمارے والد صاحب کیا سننا چاہتے ہیں. والد نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہہ سکتے تھے اللہ کی، کہہ سکتے تھے ہمارے الہ کی، بلکہ بتا دیا نعبدو، بابا جان ہم عبادت تو کریں گے، نعبدو الہ کا، ہم جب بھی عبادت کریں گے تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے. یہ نہیں فرمایا اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے الہ کی عبادت کریں گے. کہا ہمارے والد صاحب یہی سننا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغمبر یہی سننا چاہتا ہے کہ نعبد الہ کا. اپنا ذکر ہی نہیں کیا، ہم آپ کے الہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے. پھر فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور بابا مطمئن رہیے ہم رب کی عبادت میں آپ کو بھی نہیں بھولیں گے، رب کی عبادت میں آپ کے آباء و اجداد کو بھی نہیں بھولیں گے. نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہم آپ کے آباء و اجداد کو بھی یاد رکھیں گے. پھر نام لیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وضاحت کر دی الہ واحد ہے وہ ہمارا بھی رب. مگر ہم وہ توحید نہیں جانتے کہ جس میں نبی کو منفی کر دیا جائے، جس میں اللہ کے بندوں کو نکال دیا جائے. ہم تو اس توحید کے قائل ہیں کہ سجدہ رب کا کیا جائے اور شکر سجدہ کرنے بتانے والے کا کیا جائے، ملانے والے کا کیا جائے. ہم آپ کے رب کی گویا یہ رب کو یہ مکالمہ اتنا پسند آیا جس میں توحید کو نسبت رسالت سے بیان کیا گیا کہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، الہ کا. ہم جب بھی رب کی عبادت کریں گے آپ کے الہ کے طور پہ کریں گے، چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. یعقوب علیہ السلام یہ سن کر خاموش اور مطمئن ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کو سوال کا جواب مل گیا اور میرا رب بھی اتنا راضی ہوا کہ قیامت تک اس کو قرآن کی آیت بنا دیا تاکہ دنیا جانے کہ رب کے سامنے جھکنے والی جبیں نیاز رسالت کے سامنے جھکی رہے کہ اس کے بھٹکنے کا امکان ختم ہو جائے گا. جو نبوت اور رسالت کے بغیر خود سے رب کی تلاش میں نکلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو نبوت اور رسالت سے جام توحید پیتا ہے ہمیشہ وہ شرک سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. یہ ایک دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی، سورہ اخلاص. اور وقت بہت قلیل ہے اس لیے میں صرف اشارات بیان کر رہا ہوں. کوئی اگر صحابہ کا عمل پوچھنا چاہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پوچھنا چاہے تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار جب تبلیغ کا حکم دیا، دعوت توحید کا حکم دیا پہلی بار، اور فرمایا اپنے خاندان کو دعوت توحید دیجئے، انہیں بتائیے. اللہ نے خاندان کا لفظ، عشیرت کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے خاندان کو ڈرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے خاندان کو ایک جگہ کی دعوت دی کہ یہاں آئیے. میرے آقا خود ممبر پر چوٹی پر کھڑے ہو گئے، پورے خاندان کو آقا نے دعوت دی، حتیٰ کہ ابو لہب بھی آ گیا. جب سارے جمع ہو گئے اور یہ جلسہ توحید کا ہے، یہ جلسہ تبلیغ کا ہے، یہ جلسہ دعوت کا ہے، سارے جمع ہو گئے. بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، مگر یہ نہیں کہا. پہلا جملہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جانتے ہو، وہ حضور نے پہلا جملہ ارشاد کر کے دعوت توحید دینے والوں کو اسلوب دیا
کہ اللہ کی ذات تم نہیں سمجھا سکتے. تمہاری دعوت میں اثر اسی لیے نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سمجھانا شروع کر دیتے ہو, وہ سمجھ سے بالا تر ہے. تم مصطفیٰ کی ذات سمجھاؤ. جس کو مصطفیٰ کی ذات سمجھ آ گئی خود رب اس کے دل میں سما جاتا ہے کہ توحید کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کرو, توحید کا آغاز سیرت مصطفیٰ سے کرو. جامع توحید خود بخود نصیب ہو جاتا ہے. حضور نے پوچھا مجھے جانتے ہو؟ سارے خاندان نے کہا جانتے ہیں, آپ صادق اور امین ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے صادق اور امین کہتے ہو, میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے, تو مان جاؤ گے؟ اسے کہتے ہیں غیب. جس کو آنکھ پا نہ سکے, جس کو کان سن نہ سکے, جس کو ہاتھ چھو نہ سکے, وہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے غیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کہوں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے تو مان جاؤ گے؟ ہاں. آنکھ کو لشکر نظر نہیں آیا, کان نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہیں سنی, مگر آپ کہتے ہیں اسی لیے مانیں گے کہ آپ صادق ہیں. آپ نے کبھی غلط بات کی ہی نہیں ہے, آپ نے جب بھی کی ہے تو سچی بات کی ہے, ہم مان جائیں گے. جب اتنا انہوں نے مان لیا, حضور نے فرمایا اگر اتنی بات ہے تو سنو, اللہ ایک ہے اور رب نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے. حضور نے بخاری شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا کہ جب تک اس ذات سے تعلق نہیں جڑے گا جامع توحید نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصحیح باب الحج میں خطبہ منا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پیکر عشق و وفا آپ بیان فرماتے ہیں کہ یوم النحر ہے, یعنی عید والا دن ہے, قربانی والا دن ہے, حج والا دن ہے, اور جمع ہیں کچھ 100-200 نہیں تھے, لاکھ تھے. خاطبنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے, دن ہے قربانی والا. عید والے دن تو بچے سے بھی پوچھیں یہ دن کون سا ہے, گھر میں گائے بکرا ذبح ہو رہا ہو تو 5 سالہ بچے سے بھی پوچھیں آج دن کون سا ہے, کہے گا عید ہے گوشت والی, قربانی ہے. بچے ایون کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں حج کے لیے دنیا سے لاکھوں لوگ جمع ہو اور یوم حج کا پتہ نہ ہو, یوم نحر کا پتہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اتدرون, اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ کتنا کامن سینس کا جواب ہے. میں ابھی سوال کروں گا, بچہ بچہ بولے گا آج دن کون سا ہے, بولیں آج ڈے کون سا ہے, اونچا بولے نا, مجھے میرا بھی روزہ ہے, اگر روزے کی وجہ سے نہیں بول رہے تو میں تو گھنٹے سے بول رہا ہوں. دونوں طرف سے آواز آ جائے دن کون سا ہے, سنڈے ہے, اتوار ہے. بچے اتوار کو جانتے ہیں اس دن چھٹی ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, پروگرام 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اتوار جو ہے سنڈے ہے, بچے بھی جانتے ہیں. میں پوچھوں یہ دن کون سا ہے اور کوئی جواب نہ آئے. اچھا آپ یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے, چلو میں مسافر ہوں, باہر سے آیا ہوں, میں اگر پوچھ لوں کہ یہ شہر کون سا ہے, آپ جواب کیا دیں گے؟ جس کو پتا ہے وہ بولے. ساتھ والے سے پوچھا نہیں, نہ بچے نے, نہ بوڑھے نے, نہ مرد نے, نہ لڑکے نے, کسی نے کہ کون سا شہر ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے, زبان پر فوراً کیا آیا؟ حاصل پور. چونکہ پلے بڑے یہاں ہیں, اور اگر میں بھی حاصل پور کا ہوں اور میں آپ سے سوال کروں, آپ حیران تو ہوں گے کہ خود حاصل پور کا ہے, پیدا ادھر ہوا ہے, انہی گلیوں میں کھیلا, یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے. ایک دفعہ چونکیں گے تو صحیح. یہ تھی مثال. اب سنیں حدیث. میرے آقا نے قربانی والے دن پوچھا, جب ہزاروں دمبے ذبح ہو چکے, قربانی کا دن ہے, حج کا ماحول ہے, میرے آقا نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ آپ ہزار ہے نا بولے ہیں, حال سے باہر آواز گئی ہے. لاکھ اگر جواب دیں تو بتائیں کتنی گونج پڑے گی. سو توقع یہ تھی کہ بتا دیں گے آقا اتوار ہے. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے, توقع تھی کہ کہیں گے یہ جمعہ ہے, مگر آواز دن کی نہ آئی. حضور خود مکہ کے ہیں, بیٹھے مکہ میں ہیں. میرے آقا نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟
ہمساروں نے روزہ رکھا ہے، نہیں رکھا تو شہری افطاری گھر میں. میں پوچھوں یہ مہینہ کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جب آپ اور میں فوراً ان کامن سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو کیا صحابہ ہم سے کم علم تھے؟ مگر قربان جائیں ان عقیدوں پر. جب میرے آقا نے پوچھا یہ دن کون سا ہے تو جواب آیا واللہ ورسولہ عالم. یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. چلو یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ رسول جانتا ہے. یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ رسول جانتا ہے. اور یہ لاکھ میں سے کوئی تو بتا دے یہ مکہ ہے، لاکھ میں سے کوئی تو بتا دے یہ حج والا دن ہے. نا کسی نے نہیں بتایا. ہاں یہ ایمان اسی لیے پختہ ہے، ہاں رب کے بندوں میں سب سے اعلیٰ اسی لیے ہے کہ جب اللہ نبی بولتا ہے تو یہ اپنی بولتی بند کر دیتے ہیں، یہ اپنے عقل اور علم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. عقل نے کہا بول بول آج اتوار ہے، مگر اس نے کہا نا پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ اتوار ہے، چپ کر جا. پتا تو چلے محبوب کیوں پوچھ رہا ہے یہ کون سا دن ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. گویا ہے اتوار مگر عشق نے بولنے نہ دیا عقل اور زبان کو. کیا خبر کہ محبوب دن کا نام بدلنا چاہے. محبوب نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ حاصل پور ہے. بچہ جانتا ہے مگر آواز نہ آئی. آقا نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ مکہ کہہ سکتے تھے مگر چپ رہے. گویا بتا دیا آقا یہ ہے تو مکہ، ہمارے باپ دادا کا شہر ہے، لیکن آج اس کا نام اب بدل دیں، یمن کہہ دیں تو مکہ کو ہم یمن کہنا شروع کر دیں گے. ہے حاصل پور، لیکن اگر آپ نے اسے کراچی کہہ دیا ہم چپ ہیں. ہے حاصل پور، چپ اسی لیے ہیں کہ اگر آپ نے کراچی کہہ دیا تو آئندہ سے اس کو کراچی کہنا شروع کر دیں گے. گویا بتا دیا ایمان ذاتی علم کا نام نہیں، ایمان اعتبار مصطفیٰ کا نام ہے. ارے مقام ذاتی علم اور ادراک سے نہیں ملتا، غلامی مصطفیٰ سے ملتا ہے. گویا صحابہ نے بتا دیا ہم اس اللہ کو ایک جانتے ہیں جس کا ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے. جو شہر میں پیدا ہوئے اسے بنا مصطفیٰ کے جاننے سے انکار کر رہے ہیں، اسے بنا مصطفیٰ کے دن بتانے سے انکار کر رہے ہیں. وہ بتائیں کہ وہ بنا مصطفیٰ کے رب کے کیسے ہو جائیں گے. اور یہ بیان سیدنا صدیق اکبر کا ہے. آپ نے پچھلے انبیاء کا بھی ذکر سنا کہ وہ بھی اسی عقیدے کے مالک کے تھے کہ اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر کرتے تھے. آپ نے صحابہ کا عمل بھی سنا، آپ نے میرے آقا کا خود ذاتی عمل بھی سنا. میں نے ایک دلیل دی. ابھی کل چاہتا ہے کہ اور بات کی جائے مگر سوئی کی گھڑیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں. بس کل کو اتنا ہی جانے. اب جب آپ نماز میں پڑھیں گے نا کل تو ایک لذت محسوس ہوگی کہ آپ کی پرواز کہاں تک جا رہی ہے. جامع توحید کیا ہے؟ کل. آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ اللہ ایک ہے. بہت توجہ چاہوں گا. اگر یہ جملے کی سمجھ آ گئی تو میرا دعویٰ ہے سال بھر اگلے دروس تک لذت محسوس کریں گے. فرمایا کل، آپ فرما دیجئے. کیا؟ اللہ ایک ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کل، آپ کہہ دیجئے اللہ احد. اللہ ایک ہے مگر اللہ نے کل کے بعد یعنی ذکر نبی کے بعد اپنا نام پھر بھی نہیں لیا بلکہ اپنے نام سے پہلے ہوا کا. ہوا ضمیر ہے. کوئی اردو جانتا ہے، کوئی انگلش جانتا ہے، یہ ضمائر کے علاوہ سنٹینس پورا نہیں ہوتا. مگر جب ذات خود موجود ہو تو پھر ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہماری زبان دانی کا اصول ہے. اگر یہاں ہو تو کل آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے مگر اللہ نے اپنے نام سے پہلے ہوا دیٹ وہ. آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے. اگر یہ وہ نہ ہوتا تو بھی جملہ پورا ہوتا. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. this and that, difference between this and that. ہاذا اور ہوا کے درمیان فرق، یہ اور وہ کے درمیان فرق ہے. بچے بھی جانتے ہیں. قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، بعد اور دور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. پاس والے کے لیے دس استعمال ہوتا ہے اور دور والے کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے. عربی میں حاضر و ناظر کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے، غیب کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. ایسی بات ہے نا؟
پتہ ہے نا آپ کو یہ اور وہ کا؟ بہت توجہ سے سنیے. اللہ نے فرمایا ہوگا، آپ فرما دیجئے وہ اللہ. مولا تو وہ ہے کیا؟ تو دور ہے کیا؟ تو غیب ہے؟ فرمایا ہونے میں تو میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بتائیے حاصل پور میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا. اس حال میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں، بازار میں، گھر میں، حاصل پور میں، پاکستان میں، مکہ میں، زمین کے دوسرے کونے میں ہر وقت اللہ موجود ہے. اور حال تو اپنی جگہ پہ. رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے انسان، رب تو تیری شہرگ سے بھی قریب بستا ہے، تیرے پاس ہے. جو اتنے قریب ہے وہ دیکھ کیوں ہے؟ جو اتنا قریب اور پاس ہے وہ ہوا کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ اسے تو یہ ہونا چاہیے. اس کو کیا فرق ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ بتایا دور نہیں سمجھنا، باہر نہیں سمجھنا حد سے، میں ہوں تیرے پاس. مگر فرمایا میرے مصطفیٰ جب آپ نے توحید بتانی ہے تو آپ نے کہنا ہے ہوا، وہ اللہ ایک ہے. اب میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. میں کہوں یہ پھول، جب میں نے کہا یہ پھول، دیکھیے پورا مجمع پھول کو تکنا شروع کر دیا دونوں طرف. میں نے کہا یہ پھول، میں 1 گھنٹے سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے آیا ہوں. میں نے صرف یہ پھول کہا، آپ مجھے چھوڑ کے پھول کو تکنا شروع ہو گئے. یہ پھول، یہ کا نقصان ہوا. آپ مجھے چھوڑ کے پھول کو تکنے لگے، اور صرف تکا نہیں. آپ نے کہا یہ پھول، اچھا سرخ پھول کی بات کر رہے ہیں. کسی نے کہا ریڈ، کسی نے کہا نہیں وائٹ روز. یہ جو کہا، ادھر سے کوئی سوچ اٹھی یہ کاغذ کا ہے، اصلی نہیں ہے. ادھر سے سوچ اٹھی اس کی خوشبو بھی نہیں ہے. ادھر سے سوچ رہی یہ حال والوں کا ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. وہ پھول کے بارے میں عقل چل پڑے گی. میں نے یہ جو کہہ دیا، میں نے خود دعوت دے دی. تو یہ حواس خمسہ ہے. آنکھ رنگ دیکھے گی، کان آواز سننا چاہے گی، زبان چکھنا چاہے گا، ہاتھ چھونا چاہے گا. یہ سارا کمال یہ کا ہے. میں نے کہا یہ، اور جب میں نے کہا وہ گوشے درود، جب میں نے گوشے درود، یا میں نے کہا وہ مینار پاکستان، چونکہ مینار پاکستان نظر نہیں آیا تو آپ اور بھی مجھے تکنا شروع کر دیں گے، اور بھی کین ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں وہ کس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. وہ گوشے درود کیا ہے؟ وہ گوشے درود کس طرح ہے؟ جب یہ کہا تو خود سوچنے لگے، جب وہ کہا تو توجہ میری طرف ہو گئی. اب میں بتاؤں گا کہ مینار پاکستان بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، گوشے درود سبز ہے کہ سرخ ہے. اب میں وہ کے بارے میں جو بتاؤں گا آپ عقل کو شٹ اپ کہہ کے مجھے سنیں گے، چونکہ آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں. رب فرما سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ ایک ہے. رب نے فرمایا پیارے آپ نے کہنا ہے وہ اللہ ایک ہے. مولا ایسا کیوں؟ رب چاہتا ہے ذکر میرا ہو، چہرہ مصطفیٰ کا تکتے رہے ہیں، عبادت میری ہو، تصور مصطفیٰ کی رہے. ہوا اپنے آپ کو کہا، اور قرآن میں نبی کو حوضن نبی کہا، تاکہ ہوا کو خود تلاش میں نہ نکلے. بتا دیا توحید یہ ہے، تم حاضا کے پاس آؤ وہ تمہیں ہوا کا پتہ بتا دے گا. ہوا کہہ کے رب نے وہ توحید بتائی جس میں رسالت کو اہم مقام دیا. قل ہوا. پیارے میں منوانا تو اپنا چاہتا ہوں مگر چہرہ تیرا دکھانا چاہتا ہوں. شاعر نے اس ساری گفتگو کو ایک جملے میں کیا خوبصورت سمجھا دیا کہ خود تو پردے میں رہا، سامنے تصویر محمد کر دی ہے. وہ غیب تھا، غیب ہے، غیب رہے گا، مگر اسے پانا بھی ہے، مگر اسے ملنا بھی ہے، مگر اسے راضی کرنا ہے. اے بابا تو اپنے علم سے، اپنے سجدوں سے کچھ نہیں کر سکتا. رب کو تب پائے گا جب مصطفیٰ کی اتباع کر پائے گا. رب سے تب ملے گا جب نبی کا غلام بن جائے گا، جب شریعت کا پتہ گلے میں ڈالے گا تو مصطفیٰ بھی تیرا ہو جائے گا اور خدا بھی تیرا ہو جائے گا. کل ہوا، یہ ہوا کی بات ہے. اب ہوا خود کہہ رہا ہے، میرا جی کہہ رہا ہے کہ اس ضمیر کی تھوڑی سی اور تشریح کروں. قرآن میں جا کے پڑھیے، رب نے جب بھی اپنی بات کی هو اللہ هو الحی القیوم، ہوا کہا. مگر میں مجبور ہوں
وقت کی وجہ سے آگے لفظ آ رہا ہے اس میں جلالت اللہ. کل آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نا, آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے, بلکہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ وہ ایک کی بات بعد میں ہے. پہلے مصطفیٰ کی بات ہے, آپ فرما دیجئے هو اللہ, وہ اللہ ہے. پھر فرمایا ایک ہے, وہ اللہ یکتا ہے, وہ ایک ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں, سو اس بات پہ آپ غور کریں تو دل مچل جائے. الحمد سے لے کے ناس تک رب نے جب خود ایک ہونے کی بات کی تو الہ کے ساتھ ایک کی. جائیے پورا قرآن پڑھیے. اللہ کی بہت ساری صفات ہیں, مگر وحدانیت کی بات رب نے صرف اپنے الوہیت کے ساتھ کی ہے. جب اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے تب ایک کی بات کی ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد. الوہیت کے ساتھ احدیت کا ذکر آیا ہے. یعنی اللہ نے اپنا ذکر جب عبادت کے لیے کیا تب ایک کا ذکر کیا, گویا معبود ایک ہے. اللہ نے باقی صفات جتنی بھی کی, کہیں بھی اللہ کی صفات کے بعد یہ نہیں آیا کہ انصاف کرنے والا صرف اللہ ہے, رزق کھلانے والا صرف اللہ ہے, مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. اب توحید کا سبق سنتے ہیں نا, اور یہی لائن ہوتی ہے کہ کھلانے والا صرف اللہ ہے, مدد کرنے والا صرف اللہ. جائیے پورے قرآن میں الہ ایک ہے. رب نے باقی کہیں بھی ایک کی بات نہیں کی. رب نے جب بھی کی ہے تو فرمایا احکم الحاکمین رازقین خیر الرازقین. وہ جو باقی رزق دینے والے ہیں ان میں رب سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وہ جو باقی فیصلے کرنے والے ہیں ان میں رب سب سے بڑا حاکم ہے. وہ جو باقی انصاف کرنے والے ہیں رب سب سے بڑا حاکم ہے. رب نے باقی صفات میں مخلوق کا انکار نہیں کیا. نہ جانے یہ توحید ہم نے کہاں سے سیکھ لی کہ رب کے رازق ہونے کا اقرار کر کے باقی سارے کا انکار کر دیا. قرآن تو پیار سے بتاتا ہے کہ رازق حقیقی وہ ہے. اس رب نے اپنی ربوبیت کو جب تصویر دینا چاہی تو ماں جیسی ہستی بنا دی ہے. ماں باپ بھی رب ہیں. مخلوق میں رب علم دیتا ہے, عالم کل رب ہے. رب نے علم پھر ولیوں کو دیا, نبیوں کو دیا. رب شفا دینے والا ہے, رب صحت دینے والا ہے, مگر حکیم کے دروازے سے دیتا ہے. علم عالم کے دروازے سے دیتا ہے. انصاف قاضی کے دروازے سے دیتا ہے. اسی لیے جامع توحید بتایا کہ اللہ نے باقیوں کے مقام کا انکار نہیں کروایا کہ ان کو حاکم مانو پاکستان کا, اور پورے حاکموں کا حاکم رب العلا کی ذات ہے. مصطفیٰ رحمت للعالمین, استاد بھی رحیم و شفیق, ولی بھی رحیم و شفیق, باپ بھی رحیم و شفیق, مگر ارحم الراحمین خدا کی ذات ہے. احکم الحاکمین خدا کی ذات ہے. وہ توحید بڑی آسان ہے, ہم نے اسے الجھا دیا ہے کہ کسی اور کو نہ ماننے کا نام توحید ہے. نہ بابا نہ, یہ غلط فہمی ہے. رب یہ نہیں چاہتا کہ ساروں کا انکار کر کے ایک مجھے مان لو. رب کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے اسے مان کے آؤ, میں رب تمہیں مان لوں گا, میں تمہیں اپنا بندہ قرار دے دوں گا. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. آپ اور میں جب نبی کی زبان سے سنتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہمیں اجر ملتا ہے توحید کی صورت میں, ایمان کی صورت میں, ثواب کی صورت میں. حاضرین مکرم, انسان نے اپنے علم سے جس کو خدا جانا, قرآن میں مثالیں ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے صرف آپ ذکر سنیں کہ انسان نے جب خود تحقیق کی کہاں یہ سورج خدا ہو سکتا ہے, اور سورج کی پوجا کرنے والے آج بھی موجود ہیں. آگ کی تپش اور آگ کی صفات دیکھے کہ یہ آگ مجوسی آج بھی موجود ہیں. کسی نے سورج کو, کسی نے چاند کو, کسی نے آگ کو, کسی نے درخت کو, کسی نے پتھر کو. پڑوسی ملک میں آج بھی پتھر کو خدا مانتے ہیں. انسان نے جب خود ریسرچ اور علم پر عمل کیا تو وہ مظاہر فطرت میں گرفتار ہو گیا. اسی طرح آج بھی رب کو چھوڑ کے اگر کسی پیر کے در پہ آ جائیں گے تو شرک کا خطرہ ہے. رب کو چھوڑ کے کسی قبر پہ جائیں گے تو شرک کا خطرہ ہے. انسان
ذاتی طور پر اگر کچھ کرے گا اور جب بھی نسبت مصطفیٰ اور نسبت خدا سے جائے گا تو پتھر حجر اسود کو چومے گا اور ایمان اور بھی پختہ ہو جائے گا. مظاہر فطرت کو انسان نے خدا جانا، مگر اللہ کا فیصلہ تو دیکھیے، جسے انسان سجدے کرتا تھا ان کو مصطفیٰ کے سجدوں پہ لگا دیا. پتھر نے حضور کے قدموں میں سجدہ کیا اور آقا کا کلمہ پڑھا. چاند حضور کے دنیا نے خدا جانا اور چاند حضور کی انگلی پہ ٹوٹ گیا. دنیا نے سورج کو معبود جانا اور میرے آقا کے کہنے پر سورج پلٹ آیا. دنیا نے درختوں کو خدا جانا، سجدے کیے اور درخت حضور کے قدموں میں آ کے سجدے کرنے لگے. اونٹ نے، بکری نے، ہرن نے، پتھر نے، جن کو دنیا نے خدا جانا ان کو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیا. جنہیں تم خدا سمجھتے ہو میں نے انہیں مصطفیٰ پر وار دیا ہے. جب اونٹ نے آقا کے قدموں میں سجدہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی اندر کی تڑپ مچل گئی. فرمایا یا رسول اللہ، کبھی اونٹ، کبھی بکری، کبھی درخت، کبھی پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں گا. محبت کی انتہا سجدہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آقا کو سجدہ کریں. رب نے، آقا نے فرمایا نہ، بندہ جب بھی سجدہ کرے گا وہ صرف الہ العالمین کو کرے گا. محبت کی اجازت ہے، اطاعت کی اجازت ہے، اتباع کی اجازت ہے، قربانی کی اجازت ہے، چاہنے کی اجازت ہے، مگر عبادت صرف اللہ کی، میں محمد کی نہیں. سجدہ جب بھی کرو تو اللہ کو کرو. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب جی چاہتا ہے اسی جملے کو میں بار بار دہراؤں اور اسی کے راز آپ کو بتاؤں، لیکن میں پوری سورہ اور ارکان سبع کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. اگلی بات ہے قل هو اللہ احد. اگلی آیت آپ پڑھیں گے میرے ساتھ، کیا ہے؟ اللہ، اللہ بے نیاز ہے. احد ایک ہے، پھر بے نیاز ہے. بے نیاز کو مختصر سچوں کے اس مختصر سا یہ ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہے. ساری دنیا روزے رکھ لے، کل انسانیت روزہ رکھ لے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور کل مخلوق رب کا انکار کر دے، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اللہ اللہ کرے پھر بھی وہ اللہ اکبر، اور ساری کائنات معاذ اللہ انکار کر دے پھر بھی وہ اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے، وہ نہ فرشتوں کا محتاج ہے نہ انسان کا، ایون کہ رب کی ذات نبی کی بھی محتاج نہیں ہے. جنت، دوزخ، نبوت، یہ سب کچھ اللہ نے ہم محتاجوں کے لیے پیدا کیا ہے. وہ خود کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے. وہ خلق کرنے میں بھی کسی کا پابند نہیں اور اپنے مخلوق کو فنا کرنے میں بھی کسی کا پابند نہیں. زمین کو سجایا بھی صحیح اور قیامت بھی بپا کر دے گا، وہ بے پرواہ ہے. زمین کو ایک جنبش سے خالی کر دے اور ساری حیات کو مٹا دے، یہ اس مالک ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. آگے ہے جو اہم رکن، لم یلد، بولے نا، پھر بولیں آیت. اچھا یہ ایک اہم رکن ہے عقیدہ توحید کا کہ نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اب یہ وضاحت کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ علامہ صاحب، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو ڈاکٹر سمجھوں گا، میں ان کو انجینئر سمجھوں گا تو یہ کہیں گے نہ میں انجینئر ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں، میں حافظ قرآن ہوں. یعنی پہلے میں سمجھوں گا تو یہ جواب دیں گے. باتیں تو اور بھی تھیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میرا کوئی بیٹا ہے. وجہ یہ تھی وکالت الیہود، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کئی بدبخت کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سو یہ اللہ کا باپ اور بیٹے ہونے کی گونج زمین پر موجود تھی. اور یہ کیوں تھی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ آج وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتے، مگر اللہ رب العزت نے خود فرمایا میرا کوئی باپ نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں.
نہ اللہ کسی سے بنا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. اگر اللہ کسی سے پیدا ہوتا تو جز ہوتا, اللہ سے کوئی پیدا ہوتا تو جز رب سے جدا ہوتا, اور یہ اشتراک ہوتا. اللہ نے فرمایا اللہ کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں. بات سادہ سی ہے مگر بڑی خوبصورت ہے, بڑی دلچسپ ہے. علماء اور عربی پڑھانے والے اساتذہ تشریف فرما ہیں, عربی میں باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن, اور بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن, اور قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ لا ابن لہو, اس کا کوئی باپ نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں, مگر لفظ استعمال کیا ولادت والا کہ نہ اللہ کا پیدا, نہ اللہ پیدا ہوا نہ اللہ کے گھر پیدا ہوا. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام مفسر قرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری لم یلد ولم یولد کا آپ بڑا خوبصورت تجزیہ فرماتے ہیں, توضیح فرماتے ہیں کہ یہاں تصور میلاد سمجھایا گیا ہے. میلاد کی بات کی گئی ہے کہ لوگوں جھنڈیاں لگا کے, چراغاں کر کے, مٹھائیاں بانٹ کے جب ایک طبقہ میلاد مناتا ہے تو انہیں مشرک کہا جاتا ہے, انہیں بدعتی کہا جاتا ہے. سنو, میلاد باب رسالت کا حصہ نہیں ہے. میلاد رسالت کے عقیدے کا بیان نہیں ہے. کنسپٹ آف برتھ, تصور میلاد عقیدے توحید کا حصہ ہے. میرے مصطفیٰ جب میرا ایک ہونا بتاؤ نا تو ساتھ یہ بتانا ہے کہ رب پیدا نہیں ہوا. اٹ مین کہ رب کی برتھ ڈے نہیں ہے, اس کا مطلب کہ رب کا میلاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ایک جامع پیغام دے رہا ہے کہ جس کا میلاد ہے وہ مصطفیٰ ہے, اور جس کا میلاد نہیں وہ مصطفیٰ کا خدا ہے. میلاد منانے سے توحید کمزور نہیں ہوتی بلکہ پختہ ہوتی ہے. ہم سال بھر آقا کا مالک ہونا کرتے ہیں, آقا کا قاسم ہونا بیان کرتے ہیں, حضور کا شفیع ہونا بیان کرتے ہیں, آقا کا علم بیان کرتے ہیں, حضور کا حسن بیان کرتے ہیں, معجزات بیان کرتے ہیں, اور الحمدللہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ دنیا ڈرنے لگتی ہے کہ کہیں محمد کو خدا نہ بنا بیٹھے. اس قدر ذکر کرتے ہیں. جب ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے, جھنڈیاں لگا کے, جھنڈے لہرا کے, چراغاں کر کے, جلوس نکال کے, مٹھائیاں بانٹ کے دنیا کو ایک ہی بات بتاتے ہیں, اور اے دنیا والو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا, جس کا میلاد منا لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, وہ بندہ بن جاتا ہے. گویا میلاد بندگی کا اعلان ہے, میلاد بشر ہونے کا اعلان ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ کا میلاد نہیں ہے, اللہ پیدا نہیں ہوا, جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد سے آگے کیا ہے بولے نا, نماز میں تو روز پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے, اس میں ایک ہونے کی بات نہیں ہے. اس کا ترجمہ کرتے وقت کئی اساتذہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا لفظ سن کے پھر تصور وحدانیت کی طرف چلا جاتا ہے, پھر تصور احدیت کی طرف چلا جاتا ہے. آخری آیت احدانیت کی نہیں ہے, وحدانیت کی نہیں ہے, احدیت کی نہیں ہے, آخری آیت کفیت کی ہے. کفیت ایکویلٹی, برابری, مثلیت, ایک جیسے ہونا. اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں, اللہ کے برابر کوئی نہیں. یعنی توحید, عقیدہ توحید یہ ہے کہ رب کے برابر کسی کو نہ مانو. اگر رب کے برابر کسی کو مانو گے تو کوئی عقیدہ قبول نہیں ہے, یہ شرک ہے. اگر کسی تعویذ دینے والے کو رب کے برابر سمجھ کے تعویذ لینے جاؤ گے تو واقعی شرک ہے. کسی پیر کے در پہ جاؤ گے اور اسے رب کے برابر سمجھو گے تو شرک ہے. اور کہو گے اللہ بیٹا نہیں دیتا, کسی مزار پہ جاتے ہو, اے شہباز, غازی شہباز قلندر آپ بیٹا دے دیں, اے داتا گنج بخش آپ بیٹا دے دیں, اگر اسے رب کے برابر کہ رب نہیں دیتا اب یہ دے گا, باقی شرک ہے. ہم بھی اس کے ماننے والے ہیں. کسی بندے کا ہاتھ چومو گے خدا سمجھ کر, یہ شرک ہے. کسی بندوں کے قدموں میں سجدہ سم کرو گے, سر جھکاؤ گے, سجدہ اسے رب کے برابر جانو گے تو شرک ہے. یہ اس آیت میں بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. میرے دوستو,
جملہ حاضرین و سامعین، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہمیں جب توحید سمجھائی جاتی ہے کہ ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، آپ آج کے بعد بھی توجہ کریں، ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ غلط تشریح ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کوئی کا انکار نہیں کرایا، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کوئی ہے، اس کے ہونے کا انکار نہیں، وہ کوئی ہے مگر رب کے برابر نہیں۔ گویا اس کوئی کو اپنی شان کے مطابق مانو، مطلب باپ کو باپ کا مقام دو، خدا کا نہ دو، ولی کو ولی کا مقام دو، علی کو علی کا مقام دو، نبی کو نبی کا مقام دو، اسے رب کے برابر نہ مانو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ توحید کا صرف لفظی جنجلک ہے، یہ صرف لفظی خام خیالی ہے۔ اس خالق نے، وہ خود مددگار ہے، دنیا میں اس نے مددگار پیدا کر دیے ہیں۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا ونصیرا، سلطان میں ہوں مگر دنیا میں تیرے مددگار پیدا کر دوں گا۔ کوئی وضو سکھائے گا، کوئی نماز سکھائے گا، کوئی رزق سکھائے گا، کوئی دین سکھائے گا، کوئی دنیا سکھائے گا، یہ سب تیرے مددگار ہیں۔ کوئی دوا دے گا، کوئی دعا دے گا، تو جدھر نگاہ اٹھائے گا حقیقی مددگار نے تیرے آس پاس مددگار، ہاں نام تو رکھ لے، تیری مرضی ہے ولی کہہ، تیری مرضی ہے غوث کتب داتا، جو بھی کہے اتنا خیال رکھ کے اسے رب کے برابر نہ جان۔ رب نے اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا دنیا کا انکار کر دے، یہی بیان ہمیں فساد کا شکار کہ جس کو رب کی محبت سکھائی جاتی ہے وہ باغی ہو جاتا ہے والدین کا، والدین کو چھوڑ کے بارڈر پہ چلا جائے گا، والدین کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا جائے گا۔ توحید کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کو چھوڑ کے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے 24 گھنٹے تو بارڈر پہ بیٹھا رہے۔ دین ایسی رحمانیت کی دعوت نہیں دیتا، مگر جس انداز میں معاشرے میں دعوت توحید دی جاتی ہے، وہ جس کے دل میں سما جائے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری محبتیں چھوڑ دیتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ ماں کا بھی حق ادا کر، باپ کا بھی حق ادا کر، پڑوسی کا بھی حق ادا کر، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کر، مگر جب حی علی الصلاۃ آئے ساروں کو چھوڑ کے ایک سجدہ لگائے گا، رب سارا جام توحید تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس کتاب کو پڑھیں، اور یہ میں 1000 صفحات ہیں اس کے، یہ میں ایک جلد اٹھا کے لایا ہوں، دوسرے جلد بھی یہاں سٹال پہ موجود ہوگا، وگرنہ منہاج القرآن کے ساتھی عامر صاحب ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی ہیں ادھر سالم بھائی اور دیگر سارے، ان کی آپ ڈیوٹی لگائیں، یہ کتاب ہمیں تلاش کر کے دے، 2 جلدیں ہیں، آپ پڑھیں اور سبکن پڑھیں، اسے گھر میں رکھیں۔ اگر آپ حقیقی توحید سے واقف ہو گئے اور اپنے بچوں کو پڑھا لیا تو آپ کی نسلوں کو کوئی توحید کے نام پر ورغلا نہیں سکتا، عقیدہ توحید کے نام پر آپ کی نسلوں کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے، یہ ہے قلم سے۔ اور اگر توحید کا عملی درس دیکھنا ہے تو منہاج القرآن نے پچھلے 30 سالوں میں، چاہے حکومت بنے ٹوٹے، دھرنے ہوں، جو بھی ہو، منہاج القرآن کی شب بیداریاں جاری ہیں، خشیت الہی کی مجلسیں جاری ہیں، اور بالخصوص منہاج القرآن کے زیر اہتمام پچھلے 40 سالوں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف تو محلے کی مسجد میں بھی ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ شام کو پکوڑے گرم مل جاتے ہیں، محلے والے خدمت کرتے ہیں، طرح طرح کے مشروب آ جاتے ہیں، صبح سحری بھی بڑی اچھی گھر سے آ جاتی ہے، دن کو حاجی صاحب کو ٹائم بھی بڑا مل جاتا ہے ریسٹ کا، اور چادر لگا کے کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، واقعی اس کا ثواب ملتا ہے۔ مگر اعتکاف کا تصور ہم نے یہی دیا ہے کہ مسجد میں ایک چادر لگا لو، کٹ کے بیٹھ جاؤ، کسی سے بولنا نہیں ہے، سونا ہے، کھانا ہے، 10 دن پوری کرنی۔ کیا اعتکاف کا صرف اتنا مقصد تھا کہ مخلوق سے کٹ کے مسجد کونے میں بیٹھ جاؤ؟ چلو سنت پوری ہو گئی۔ آئیے منہاج القرآن میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، کھانا وہاں بھی آپ کو دونوں وقت کا تیار ملے گا۔ اجتماعی اعتکاف کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچی ہے۔
ایک طرف مرد اور ایک طرف خواتین. مسجد کے ایک حصے مسجد سے ملحقہ جگہ اعتکاف گاہ میں مرد اور خواتین کے لیے جدا پردے میں انتظام، سونے کا بھی، رہنے کا، کھانے کا. اور اجتماعی اعتکاف میں حضور شیخ الاسلام خود بیٹھا کرتے تھے. چند افراد سے شروع کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو جام توحید پی لیتا ہے پھر اسے تکنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے ہیں، چونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر دل کو سرور ملتا ہے. وہ اجتماعی اعتکاف نصف لاکھ تک پہنچا. پھر یہ دہشت گردی اور کووڈ کی وجہ سے چند سال درمیان میں نہیں ہو سکا. اس سال پھر ہو رہا ہے. پتہ ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رات کو تراویح جب شروع ہوتی ہے تو دنیا بھر سے معروف قاری آتے ہیں، روزانہ بدلتے ہیں، اور جب وہ تراویح میں قرآن سناتے ہیں آدھی رات تک تراویح جاری رہتی ہے. جب وہ قرآن سناتے ہیں اور سننے والا دنیا سے کٹ کے جب قرآن سنتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کی رحمت ابھی نازل ہو رہی ہے. اور جب رات آدھی ہو جائے تو تراویح کے بعد خود مجدد رواں صدی، صاحب رموز و اوقاف توحید و رسالت، مفسر قرآن، مجدد رواں صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی پھر قرآن کا بیان شروع کر دیتے ہیں. پھر علم کے موتی بکھیرتے ہیں. رسالت، توحید، فقہ، روزانہ رات کو حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک آپ خود خطاب فرماتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور رات یوں گزرتی ہے جیسے چند لمحے ہیں. سحری آپ کو تیار آپ کے سامنے ملے گی. پھر اذان فجر ہو جائے گی، جماعت ہوگی. اس کے بعد آرام کا وقت اور انفرادی ذکر اذکار کا وقت. دوپہر چاشت اشراق کے بعد آرام. ظہر کے بعد اٹھیں گے تو ایک روح پرور منظر ہوگا. کسی کونے سے اللہ 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 کی صدائیں آ رہی ہوں گی، کسی کونے سے نعت کی آواز آ رہی ہوگی، کسی حلقے سے درود کی آواز آ رہی ہوگی، کسی حلقے سے فقہ کے سوال و جواب کی آواز آ رہی ہوگی، کسی حلقے سے حدیث کا درس جاری ہوگا، کسی حلقے سے قرآن. جدھر مرضی ہو ایک باغ نظر آئے گا، ایک گلشن نظر آئے گا. جس طرح باغ میں جاتے ہیں اور جائیے جس سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اس تربیت کے حلقات جاری ہوتے ہیں عصر تک. عصر کے بعد پھر اجتماعی ذکر ہوتا ہے، توبہ، اذکار. افطاری میں رب سے رب کی رضا مانگی جاتی ہے. پھر تیار افطاری سامنے آ جاتی ہے. دوستو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے، اور اسے مبالغہ مت سمجھیے گا. مدینہ المنورہ سے بھی لوگ منہاج القرآن، جہاں آقا کا فیض بٹ رہا ہے، منہاج القرآن کے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے میری ان گناہگار آنکھوں نے مدینہ سے بندے کو آتے دیکھا ہے. ہم یہاں سے جاتے ہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ فقط دیکھنے آتے ہیں کہ وہ فیض جو وہاں بٹتا ہے وہ پاکستان میں کیسے تقسیم ہو رہا ہے. یعنی وہ لذت، وہ اکٹھے بیٹھنا، وہ ایک عالم بے بدل کے قدموں میں بیٹھ کر دین حاصل کرنا، یہ 10 دن اس کیفیت میں گزرتا ہے. اس بار پھر بڑے عرصے کے بعد منہاج القرآن میں اجتماعی اتفاق ہو رہا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے لفظوں میں کہا ہے اسے عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس بار اعتکاف بیٹھے ہمارے ساتھ. 10 دن کا وقت نہیں ہے تو 7 دن، 7 کا نہیں ہے تو 5 دن، 3 دن، مگر ایک بار آئیے دیکھیے صحیح کہ وہاں کیسے محبتیں تقسیم ہو رہی ہے. ایک بار پھر بہت خوبصورت انتظامات پر، جیسے آج کرسیاں کم ہو گئیں، یہ قرآن کا کمال ہے. کل کا خطاب آپ نے سنا تھا رزق حلال کا، اور آج آپ نے سنا ہے عقیدہ توحید. کل کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید کے بعد بڑا اہم ترین موضوع ہے. ہم فتوے لگاتے ہیں نا شرک کے، کہ یہ شرک کر لیا، یہ کل میں شرک ہو گیا، یہ 40ویں میں شرک ہو گیا، یہ عرس میں شرک ہو گیا، یہ جنازے میں بدعت ہو گئی، یہ شادی میں تیل مہندی وغیرہ، یہ اس غلط رسومات. اس ٹاپک کو نام دیا ہے معاشرتی رسومات. جو کلچر کی رسمیں ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے، رسومات ہوتی ہیں، معاشرتی رسومات میں افراط و تفریط، کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اور ڈریے مت، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ میری طرح نالائق بندہ آ جائے گا کہ آج بیان کیا اور اتنی مشکل باتیں کی. آپ کل علامہ منہاج الدین قادری صاحب حضور شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. اللہ نے بڑا میٹھا لب و لہجہ عطا فرمایا ہے، صاحب اللسان ہیں، اور بڑی دلائل اور تحقیق سے بات سمجھاتے ہیں.
دلوں میں بات اتارنے والے اسکالرز ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ اگر آج کی باتیں کچھ بھاری تھیں، مشکل تھیں، ایک قصور میرا ہے، منہاج القرآن کا نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی بات اگر سمجھ آئی ہے، کیونکہ جس لبوں پر مسکراہٹ ہے، جن آنکھوں میں چمک ہے، مجھے ان کی تو سمجھ آ گئی ہے، مگر جو نہیں بولے تو لگتا ہے بات مشکل تھی۔ سو آج کی بات آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے؟ بولیں، سارے خوش ہیں؟ اچھا آپ تو بولیں گے جو بھی ہے، مگر مجھے کل پتہ چلے گا۔ اب آپ سبحان اللہ کہہ دیں، دونوں ہاتھ کھڑا کر دیں، کہہ دیں، نعرے لگا دیں، ٹھیک ہے، مگر اس کا ثبوت کل ہوگا کہ اگر آج میرے بیان توحید سے آپ خوش ہیں تو کل آپ تشریف لائیں گے، کل آپ تشریف لائیں گے اسی طرح۔ لو جی، اگر اسی طرح آنا ہے تو 3 درس کینسل کر کے میں فائنل دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح آنا ہے تو فائدہ، آپ نے تو یہ جام چکھ لیا ہے، اب آپ کی ڈیوٹی اسی طرح نہیں آنا، بلکہ کل آپ نے اپنے کسی پیارے کو ساتھ لانا ہے جسے قرآن سنانا چاہتے ہیں، جسے یہ لذت دینا چاہتے ہیں۔ 10 کی بات نہیں کروں گا، 5 کی بات نہیں کروں گا، بلکہ 2 ہاتھ اللہ نے دیے۔ وہ دوست جس کے ساتھ آپ چائے پینے ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہ دوست جو آپ کو بازار لے جاتے ہیں، آؤ میں نے پیاز لینے ہیں تو بھی ساتھ آ، وہ دوست جو آپ کو پارک لے جاتا ہے، وہ دوست جس کے ساتھ آپ، وہ سہیلی جس کے ساتھ آپ گھر کے حالات شیئر کرتے ہیں، اور سنا، ان کو کہنا ہے کہ آج 1 گھنٹہ آپ نے قرآن کے لیے دینا ہے، 1.5 گھنٹہ آپ نے قرآن کے لیے دینا ہے۔ سو ایمان کی پہچان یہ ہے، جو اپنے لیے پسند ہے وہ اوروں کے لیے پسند کریں۔ سو میں کوئی وعدہ نہیں لیتا، دعوت دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 2 افراد ساتھ لانے ہیں۔ آج اگر ہماری تعداد 1000 ہے تو کل ان کو 2000 اور کرسیوں کو بندوبست کرنا پڑے گا۔ اتنا خوبصورت حال کل چھوٹا پڑ جائے گا، یہ کرسیاں کل سٹیج کے ساتھ مل جائیں گی، پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی، تنگ ہوگی، ادھر لوگوں کو بٹھانا ہوگا۔ یہ منظر اگر کل مجھے نظر آیا تو میں رب کا شکر ادا کروں گا کہ میں حاصل پور والوں کو کچھ سمجھا سکا۔ تو بتائیے میری دعوت پر غور کریں گے؟ اپنے 2 بھائیوں بہنوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جو بھی آپ کے ساتھ ہے دعوت دیں گے؟ انشاءاللہ کل پتہ چلے گا۔ جزاکم اللہ خیر، محبت سے خلوص سے دعا کیجیے۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام و منک السلام، علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی منہاج القرآن کی طرف سے، یا الہی دروس عرفان القرآن کا 5 روزہ، یا اللہ یہ شاندار پروگرام جنہوں نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی عمر میں رزق میں برکت نازل فرما۔ اللہ اس کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس دروس عرفان القرآن میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی اللہ عمر میں برکت نازل فرما، عمر میں برکت نازل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔